یہ بتائیے کہ حضور کا وصال با کمال تو پہلے ہو گیا، علی پاک بعد میں بھی رہے، تو کس حیثیت سے رہے؟ یہ لایانی دلیلیں اس امت کو مت سکھاؤ، یہاں مراد ہے جیسے جان پیاری ویسے علی پیارا۔ تو ان دلیلوں سے مولا علی کی نہ نبوت ثابت ہوتی ہے، نہ نبوت سے افضلیت ثابت ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں علی ولیوں کا بادشاہ ہے۔ بولو بولو، ہم علی کو بندہ کہتے ہیں، اور مولا علی کے ایک نہیں 5 خطبے ہیں جن میں علی کھڑے ہو کر کہتے ہیں مجھے اس رب کی قسم جس کے قبضے میں علی کی جان ہے، اور زمین سے ایک ذرہ اٹھا کر آپ فرماتے ہیں اس رب کائنات کی قسم ہے کہ جس نے دانے کو پھاڑ کے اس میں سے پودا اگایا، علی صرف اللہ کا بندہ ہے۔ علی اللہ کا، پھر بولو اللہ کا، علی اللہ کی مخلوق ہے، علی اللہ کا بندہ ہے، اللہ نہیں ہے، علی عبد اللہ ہے، اللہ نہیں ہے، علی مخلوق ہے، خالق نہیں ہے، علی بندہ ہے، عبد ہے، معبود نہیں ہے، علی امتی ہے، نبی نہیں ہے۔ علی نہ نبی ہے، نہ نبی کے برابر ہے، نہ نبی سے افضل ہے، اور نہ ہی علی وہ ہے جو خارجی سمجھے، نہ ہی علی وہ ہے جو ناسبی سمجھے، نہ ہی علی وہ ہے جو دشمن سمجھے کہ جنہوں نے مولا علی کی شانوں کو گھٹانا شروع کیا۔ اے اہل سنت و جماعت، آپ کو مبارک ہو، تم وہ سمجھے جو نبی نے سمجھایا، تم وہ مانے جو نبی نے منوایا، تم وہ بولے جو نبی نے بتایا۔ اور وہ کیا ہے؟ علی خدا نہیں، بندہ ہے، علی نبی نہیں، امتی ہے، علی نبی نہیں، اونچا بولو، علی امتی ہے، علی صحابی ہے، علی آل بیت اطہار کا ایک فرد کامل ہو، آل بیت اطہار میں ایک عظیم ہستی ہے۔ اس لیے نہ ہم شان علی گھٹانے والے اور نہ حق سے زیادہ بڑھانے والے، ہم ہی ہوئے ہیں کہ حضور نے جنہیں مبارک دی کامیاب ہونے والے ہیں۔ بات دور چلی گئی، میں بات کر رہا تھا چونکہ یہ خطیب کا کام ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی مسئلہ بیان کر دیتا ہے۔ تو چونکہ آج کل بہت زیادہ یہ بات مشہور ہوئی ہے کہ چونکہ علی افضل ہے، اور ٹی وی پہ بحثیں ہو رہی ہیں علی انبیاء سے جو ہے نا کیا ہیں افضل ہو گئے، معاذ اللہ، کبھی بھی یہ عقیدہ نہ رکھنا۔ ہم اہل سنت کے نزدیک جو بندہ غیر نبی کو نبی کے برابر یا افضل کہے، ایسا بندہ دائرہ اسلام سے اونچا بولو۔ بھئی آپ اہل سنت اپنا عقیدہ ذہن میں رکھو، اگر کوئی رکھتا ہے تو وہ بولو، وہ رکھتا رہے، ہمیں کسی سے کوئی لین دین نہیں ہے، ہم تو اپنا عقیدہ اپنے دل کے اندر بسا کے اور اپنے سارے لوگ اس کو سنبھال کے رکھو۔ کیا کہ جو کوئی غیر نبی کو نبی کے برابر کہے یا نبی سے بولو افضل کہے، ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک ایسا بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو بہرحال ہم پھر آتے ہیں کہ قرآن سب کلاموں میں افضل، بس سمجھیں، قرآن سب کلاموں میں افضل، اور اس کو یہ جو فضیلت ملی ہے تو کس وجہ سے؟ سینہ محمدی کی وجہ سے، کیونکہ یہ منزل من اللہ ہے، اور اترا کس پہ؟ حضور کے سینے میں اترا ہے۔ اچھا، تو میں بات کر رہا تھا امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کو جو افضلیت حاصل ہے اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ پچھلی ساری کتابیں غیر محفوظ ہیں۔ پچھلی بولو ساری کتابیں غیر محفوظ ہیں، کیوں؟ کیونکہ قرآن خود کہتا ہے کہ پچھلی کتابیں جو بھی ہیں ہم نے اتاری، ان کی حفاظت ہم نے علماء کے ذمہ کی، اس امت کے، بولیے، اس امت کے علماء کے ذمہ کی۔ تو جب یہ ان علماء کے ذمہ آئیں تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ان آیتوں کی حفاظت کی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا، بلکہ دنیاوی لالچ کے اندر آ کے، توجہ ہے، دنیاوی، پھر بولو، دنیاوی لالچ کے اندر آ کے انہوں نے آیتوں کو آیتوں سے بدلا، کچھ کٹایا، کچھ بڑھایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو لعنتی قرار دیا۔ کیا کیا؟ لعنتی قرار دیا۔
امام فخرالدین رازی فرماتے ہیں اور جو پچھلی کتابیں ہیں ان سے قرآن افضل ہے. اس فضیلت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کتابوں کی حفاظت اللہ نے علماء کے ذمہ رکھی تھی اور قرآن کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لی ہوئی ہے. نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون. اللہ فرماتا ہے اس قرآن کو اتارنے والے بھی ہم ہیں اور اس کی حفاظت بھی ہمارے ذمہ پر ہے. توجہ ہے. پچھلی جتنی بھی کتابیں تھی ان میں لوگ اپنی طرف سے باطل جملے داخل کر دیتے. کوئی گھٹا دیتا, کوئی بڑھا دیتا. اور جب قرآن کے تعارف کا وقت آیا تو میرا اللہ فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ. اور یہ قرآن کتاب عزیز ہے, عزت والی کتاب ہے, غلبے والی کتاب ہے. لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. نہ آگے سے باطل اس میں داخل ہو سکتا ہے, نہ پیچھے سے باطل اس میں شامل ہو سکتا ہے. کیوں تنزیل من حکیم حمید. اور یہ حکمت والے اور حمد والے مالک ارض و سما نے نازل فرمائی ہوئی ہے. اچھا اب توجہ ہے. کئی دفعہ کوئی چیز ذاتی طور پر محفوظ ہوتی ہے لیکن جب وہ کہیں جائے تو وہ جگہ غیر محفوظ ہوتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ایٹم بم بھی ہو نا, اگر غیر محفوظ جگہ چلا جائے تو پھر وہ ایٹم بم نہیں رہتا, فش کر جاتا ہے. صحیح. کئی دفعہ علی شان قسم کا اسلحہ فیکٹریوں میں تو علی شان تیار ہوا لیکن اگر جس جگہ جا کے رکھا وہ جگہ ٹھیک نہیں ہوئی تو اسلحہ فارغ ہو گیا. تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے, ممکن تھا کہ بھئی قرآن خود تو جو ہے نا بڑی شان والا عظمت والا کلام ہے, لیکن یہ جہاں چلا گیا وہاں فرمایا ہم اس کو عام نہ تختیوں پہ لکھ کے بھیجیں گے. آئے ہائے ہائے یار جاگو یار. نہ ہم اس کو طور پہ ڈالیں گے, نہ ہم اس کو سینہ پہ اتاریں گے, نہ ہم اس کو مکے کے کسی پتھر پہ ڈالیں گے, بلکہ کیا کریں گے, ہم اس کو اپنے یار کے سینے پہ نازل کریں گے. کہاں نازل کریں گے؟ بولیے سینہ مصطفیٰ پر ہم اس کو نازل کریں گے. اس لیے فرمایا نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین. محبوب یہ قرآن جبریل لے کے آیا, جبریل نے نازل کیا. اللہ نے اس کو جبریل کے ذریعے سے اتارا. کہاں؟ علی قلبک, آپ کے سینہ منور پر, آپ کے قلب اطہر پر. اور یہ قرآن ہے کیا؟ اتنے جلال والا ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر یہ قرآن پہاڑوں پہ نازل ہو جائے, پہاڑ ریزہ ہو جائیں خشیت الہی سے, یہ پہاڑ بکھر جائیں ریت کی طرح, یہ بالکل بسم ہو جائیں گے سارے پہاڑ. لیکن آپ دیکھیے اتنے جلال والا قرآن ہے, پہاڑوں پہ نہیں اترا, حضور کے قلب پہ اترا. تو یار یہ پتہ نہیں لگ گیا کہ پہاڑوں پہ اترتا اور ریزہ ہو جاتے, یہاں یار کے دل پہ اترا, دل کو کچھ نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ قلب محمد پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط ہے. قلب حضور, مجھے بولو, قلب حضور پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط ہے. کتنا مضبوط دل ہے, اتنا مضبوط دل ہے. پہاڑ پہ ایک آیت اترتی تو پہاڑ ریزہ, یہاں پورے 30 سپارے اترے. اللہ. کبھی عائشہ صدیقہ کے بستر پہ ہیں, میں نے اس دن ٹیلی ویژن پہ بھی ایک بات کہی تھی. ٹی وی پہ بندہ بیٹھ کے گالیاں نہیں دے سکتا, 2 جملوں میں ہی بات کرنی ہوتی ہے. میں نے وہاں بتا دیا تھا کہ عائشہ مومنوں کی ماں. بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک.
کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹی وی پہ بیٹھ کے جب تک مکہ تکا نہ ہو تو مزہ نہیں آتا، بندگان خدا پھر وہ آخری باری ہوتی ہے۔ اس لیے ذرا بات کو سمجھا کرو، دو لفظوں میں بندہ اپنا مشرب، اپنا مسلک، اپنا عقیدہ بیان کر دیتا ہے۔ جب ہم نے کہہ دیا کہ عائشہ مومنوں کی ماں ہے، کافروں کی ماں نہیں، تو پھر میں اور کیا کہوں؟ بھئی میں وہاں بندوق اٹھاؤں، میں وہاں کلاشنکوف کے فائر کروں، میں وہاں کیا کروں، میں گالیاں دوں؟ بھئی یہی تو بتانا تھا نا، عائشہ مومنوں کی ماں ہے، کافروں کی نہیں ہے۔ بے شک بولیے یار، تو پھر ذرا میں کہیں کہوں گا، ذرا ہم سب کو مل کے صدا لگانی پڑے گی۔ او میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، میرے استادوں الکریم آقائی سیدی مرشدی قبلہ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب آپ فرمایا کرتے ہیں، بیٹا جلسہ 11ویں کا ہو یا جلسہ میلاد کا ہو، ختم قرآن کا ہو یا 40ویں کا ہو، اصل میں سنیوں کو اپنے نبی کی شان بیان کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ ہمارا تو رانجا راضی ہوتا ہے جب ہم اپنے نبی کی شان سنتے سناتے، تو پھر صدا لگائیے نا، کہہ دیجئے کہ سب سے اولا نبی، سب سے سے ہمارا نبی اپنی مولا کا پیارا، ہمارا نبی دونوں میں قربان جاؤں، اللہ آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ جھوم جھوم کے اپنے نبی کی شان میں صدا لگاؤ، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا تو میرا نبی سب نبیوں سے افضل، میرے نبی پہ نازل ہونے والی کتاب لا ریب سب کتابوں سے افضل، اور نبی کے سینے کو اللہ کریم نے قرآن کے نزول کا مقام بنایا۔ یہ جلال اتنا ہے اس قرآن کے اندر کہ اگر پہاڑوں پہ اترتا پہاڑ پھٹ جاتے، لیکن محمد عربی کے اس جمال والے سینے پہ یہ جو نازل ہوا ہو، اس جلال والے قرآن میں اتنا جمال آ گیا کہ میرے مالک نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَاهُ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قسم ہے قسم ہے ہم نے اس قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَاهُ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ذکر کے 3 معنی عام طور پر مفسرین بیان کرتے ہیں۔ قرآن کو اللہ نے آسان کیا، فرماتے ہیں نمبر 1 تو یہ کہ اس کی تلاوت آسان ہے۔ کیسے؟ گرامائیاں بڑیاں جنیاں الفو قلہ آتے ہیں آسکیاں تو بھی قرآن دے پڑھ کے نہیں ہیں، نہیں سمجھے؟ یار ان سے اگر کو خط پڑھو نہیں پڑھ سکتی، ان سے کو چٹھی پڑھو نہیں پڑھ سکتی، ان سے اگر کو قرآن پڑھو تو فر پڑھتی ہیں۔ یہاں کتنے بوڑھے یہاں بیٹھے ہوئے ہوں گے جو سکول میں ایک دن بھی نہیں گئے پر قرآن بولو نا پڑھ لے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ابھی پرائمری پاس بھی نہیں کی ہوئی ہوتی، ان کو خط پڑھنا نہیں آتا پر قرآن۔ اس میں اپنا کمال نہ سمجھو، اللہ فرماتا ہے یار کے سینے پہ اتار کے اس میں اتنے جمال پیدا کر دیا ہے، آسان کر دیا ہے۔ دوسرا معنی اس کا یہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَاهُ لِلذِّكْرِ، ذکر کا مطلب اس کا علماء فرماتے، امام راضی فرماتے اس کا مطلب یہ ہے کہ استنباط مسائل کو ہم نے آسان کر دیا۔ یعنی قرآن میں سے جب مسائل استنباط کرنے ہوں تو یہ کوئی مشکل کیمسٹری نہیں ہے، بلکہ آسان لفظوں میں اللہ تعالیٰ کے قرآن نے کہا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَتِمُّوا الصَّوْمَ، یہ سب کچھ آسان فرمایا۔ اور تیسرا معنی
جو بیان کیا وہ یہ ہے، فرمایا اللہ ذکر، ذکر کا مطلب ہے یاد کرنا، فرمایا قرآن کو حفظ کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ دنیا میں جتنی بھی کتابیں آئیں، ہر کتاب جس نبی پہ نازل ہوتی تھی صرف وہ نبی اس کا حافظ ہوتا تھا۔ آج میں حکمت کا جملہ بھی آپ کے سامنے عرض کروں گا، ایک حدیث کا ترجمہ تشریح عرض کروں گا۔ اس کو صرف انبیاء کو، نبیوں کو وہ کتاب یاد ہوتی، باقی کسی کو بھی بہت کم، صرف تورات کے 4 حافظ ہمیں ملتے ہیں تاریخ کے اندر جن کی ذکر ہے، جن میں 3 نبی ہیں اور 1 صحابی ہے۔ نبی کون ہے؟ حضرت موسیٰ۔ نبی کون ہے؟ حضرت عزیر۔ 2 ہو گئے نا، حضرت موسیٰ، حضرت عزیر۔ نبی کون ہے؟ حضرت خضر۔ بعض کے نزدیک نبی ہیں اور بعض کے نزدیک نبی نہیں، لیکن چلیں نبی ہیں، 3 ہو گئے۔ اور نمبر 4 حضرت یوشع بن نون۔ کتنے؟ 4۔ اس لیے جب وقت نصر کا زمانہ آیا، اس میں جتنی بھی کتابیں تھیں تورات والی سب اس نے جلا دی اور پوری دھرتی سے تورات مٹ گئی۔ توجہ ہے سب؟ تورات مٹ گئی۔ چن چن کے اس نے نسخے جلائے، لوگوں کو مارا، قتل کیا۔ تو جب ختم ہو گئی تو اس نے کہا لو بھائی، میں نے اللہ کے کلام کو ختم کر دیا، میں نے موسیٰ پہ نازل ہونے والی کتاب کو ختم کر دیا۔ یہ وہی زمانہ ہے کہ جس زمانے میں حضرت عزیر علیہ السلام آرام کر رہے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی؟ حضرت عزیر علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں اور 100 سال تک آپ آرام کرتے رہے، اور وہ ہوا کیا؟ آپ ایک بستی کے پاس سے گزرے، او لدے ہوئے جناب پھل، حیران رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو موت کا ذائقہ چکھایا، سو گئے۔ 100 سال کے بعد اٹھے، سب کچھ بدلا ہوا، سب کچھ بدلا ہوا، لیکن کچھ بھی نہیں بدلا ہوا۔ ابھی ادھر مولانا اشتیاق جائی صاحب دوسری جگہ خطاب کر رہے تھے تو انہوں نے وہاں پر بتایا کہ وہ جو کھوتا تھا حضرت عزیر علیہ السلام کا، وہ کیا ہو گیا؟ بولو۔ اور جو کھانا تھا عزیر علیہ السلام کا، جب آپ بیدار ہوئے، کھوتے ہیں تک دن تے جناب اس کی ہڈیاں سڑی ہیں پئی، میرے پر گلی سڑی، کھانے ہیں تک دن تو دھواں نکل رہے۔ سبحان اللہ۔ یہ میں قصہ کہانی نہیں کر رہا، اللہ کی کتاب قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ کھوتا گل سڑ گیا تو کھانا پینا تر تازہ۔ کتنی دیر وہ گزری ہوگی، ادھر دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں تھوڑا ہی ٹائم ہے تو ادھر تک دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عزیر پیارے 100 سال گزر گئے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا ہم یوں مردوں کو زندہ کرتے ہیں، بیابانوں کو بستیاں بنا دیتے ہیں اور بستیوں کو اجاڑ کے بیابان بنا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ کی آواز آتی جائے نا۔ اللہ کے لاڈلے نبی حضرت عزیر علیہ السلام وہاں سے آئے۔ یہ بنی اسرائیل پہ سخت آزمائش کا دور ہے، سخت آزمائش کا زمانہ ہے۔ حضرت عزیر آئے، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ شہر میں کوئی اجنبی آ گیا ہے، کوئی پوچھتا ہے کون ہو، کدھر سے آئے ہو؟ آپ فرماتے ہیں میں شہر کا واسی ہوں۔ وہ کہتے ہیں بابا ہم بوڑھے ہو رہے ہیں، کوئی کہتے ہیں ہم جوان ہو گئے، ہم نے تو تمہیں کبھی اس شہر میں نہیں دیکھا۔ آپ فرماتے ہیں میں اللہ کا نبی عزیر ہوں۔ لوگ کہتے معاذ اللہ یہ عزیر تم کدھر؟ عزیر تو کئی عرصہ پہلے ہم نے بزرگوں سے سنا تھا کہ عزیر ہوا کرتے تھے، پھر غائب ہو گئے۔ چنانچہ بستی میں، شہر میں ایک شور بپا ہو گیا کہ عزیر آ گیا ہے۔ عزیر، اب تصدیق کون کرے کہ واقعی یہ عزیر ہے؟ اعلان کروایا گیا اے کوئی یہاں جو عزیر کی پہچان رکھتا ہو؟ دور ایک علاقے میں ایک بڑھیا نکلی، کہنے لگی ہاں میں نے عزیر کو دیکھا ہے، میں نے عزیر
کو دیکھا ہے لیکن میں تو اب اندھی ہوں, میں تو اب بوڑھی ہوں, میں چل کے وہاں جا نہیں سکتی اور میں انہیں دیکھ نہیں سکتی, پھر میں پہچانوں گی کیسے؟ چنانچہ حضرت عزیر سے عرض کی گئی, اے عزیر اگر واقعی تم عزیر ہو تو پھر تمہیں پہچاننے والی صرف ایک عورت موجود ہے, اگر وہ پہچان لے تو پھر بات ہے, وگرنہ ہمیں ماننے کے لیے, ہمارے پاس تمہیں ماننے کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. حضرت عزیر نے اس بڑھیا کو فرمایا, اے بڑھیا میں عزیر ہوں. کہنے لگی میں جس عزیر کو جانتی ہوں اس کا کمال یہ تھا وہ جو دعا کرتا تھا وہ فوراً پوری ہو جایا کرتی تھی. اگر واقعی تم عزیر ہو تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو. نمبر 1 اللہ میری آنکھیں لٹائے, نمبر 2 اللہ میرے بڑھاپے کو ختم کر کے مجھے جوانی عطا فرمائے. حضرت عزیر کے ہاتھ اٹھ گئے, اے اللہ میں تیرا نبی ہوں, یہ بنی اسرائیل ہے, مولا میں ان کی حالت سنوارنا چاہتا ہوں. تیرا نبی دعا کر رہا ہے, مولا اس بڑھیا کو بینائی بھی دے دے, سے جوانی بھی عطا فرما دے. بڑھیا کی آنکھیں آئیں, بڑھیا جوان ہو گئی, کہنے لگی ہاں یہی عزیر ہے. ذرا سبحان اللہ کی آواز تو آئے, یہی کون ہے؟ عزیر. تو چونکہ حضرت عزیر تو رات کے کیا تھے؟ حافظ. اے بنی اسرائیل تمہارے لیے بڑی بڑی مشقتیں مصیبتیں آئیں, اب بتاؤ تمہیں سب سے بڑی دقت کون سی ہے؟ کہنے لگے اللہ کا نبی ہماری کتاب غائب ہو گئی, ہم تورات سے محروم ہو گئے. اے اللہ کے نبی بس اتنا کرم کیجئے, ہمیں اللہ کی کتابیں لا رہے تورات دوبارہ لکھوا دیجئے. حضرت عزیر نے تورات دوبارہ لکھوائی, لیکن بیچ میں کچھ کمینے بھی تھے. کہنے لگے پتہ نہیں ہے اصلی ہے کہ نہیں. بھائی شک کرنے والے نبیوں پہ بھی کرتے ہیں, شک کرنے والے کس کس پہ نہیں کرتے. ہمارے یہاں پر عوام بڑی وہ جی لوگ مولوی کے بارے میں یہ کہتے ہیں, وہ خدا دے بندے لوگ تے نبی دے بارے میں کہتے ہیں, لوگوں کا کی جانا, لوگوں کا کیا مسئلہ ہے. شک میں اللہ کا کرنا. ایک جگہ کھدائی کے دوران ایک صندوق ملا, صندوق میں ایک کتاب ملی. کتاب کو کسی نے اس وقت نصر کے ڈر سے اس کتاب کو چھپا دیا تھا. جب اس کو نکالا تو جو دونوں کتابیں نسخے تھے حضرت عزیر والا اور یہ آمنے سامنے کیا, ایک زفر زیر کا فرق بھی نہیں. اب ذرا جملہ سننا ہے. میرے نبی نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. علماء کرام جو روزانہ اس حدیث کو پڑھتے ہیں, علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل, میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے. اس کا یہ مطلب نہیں اسی طرح جی علی میری جان کی طرح ہے تو بندہ کہ وہ جان ہی ہو گئی. ایتھے بھی یہ مطلب نہیں کہ علماء نبیوں بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے کہ یعنی علماء نبیوں کی طرح ہو گئے, نبی ہو گئے, یہ نہیں ہے. یہاں وصف کے ایک مشابہت دی گئی ہے. کیا مطلب؟ وہاں بنی اسرائیل کے نبی حافظ ہوا کرتے تھے اور ان کی وجہ سے ان کی کتابیں بچ جایا کرتی تھی. یہاں میری امت کے علماء ہو گئے. توجہ ہے, میری امت کے علماء جن میں ایک عالم علی ہے, بلکہ اوپر سے ایک عالم ابو بکر ہے, ایک عالم عمر ہے, ایک عالم عثمان ہے, ایک عالم علی ہے, ایک عالم زید بن ثابت ہے. ایسے نہیں ہے یار, اونچا بولیے نا, اونچا بولیے. ایک عالم حذیفہ بن یمان ہے, ایک عالم سعد بن عبادہ ہے, ایک عالم سعد بن ابی وقاص ہے. یہ وہ علماء ہیں کہ رسول اللہ کے بعد جب دنیا سے حضور چلے گئے, ویسے تو قرآن سینوں میں محفوظ تھا, اب ضرورت پڑی کیونکہ ہزاروں کے حساب سے حفاظ صحابہ شہید ہو رہے تھے. ایک جنگ میں 700 صحابہ شہید ہوئے. اب فکر پڑی کہ اگر یہ سارے کہیں شہید ہو گئے, قرآن کہیں ختم نہ ہو جائے, کیا کریں؟ فرمایا اب سینوں سے کتابوں میں آ جائے. وہاں عزیر نبی کی وجہ سے سینے سے تورات کتاب میں آئی تھی, یہاں نبی کی امت کے علماء کی وجہ سے سینوں سے قرآن کتاب میں منتقل ہو گیا. توجہ ہے کہ نہیں؟ کتنے صحابہ نے کتابت وحی فرمائی؟ 10 یا 11, اور اگر بڑے والا قول لے لیا جائے تو 13.
اب یہاں غیر مسلم یہ شک کر سکتے، کہے گا آپ تو کہتے ہو کہ نقل متواتر سے جو چیز منقول ہو وہ وہی ایک قرآن ہوتی ہے، تو یہاں تو 13 لوگوں نے لکھا، تو 13 لوگوں کے تواتر تو ثابت نہیں ہوتا۔ سوال بڑا ویلڈ ہے، 13 لوگ لکھیں تو یہ ویلڈ ہے نا، اور لکھیا 13 ہے نا، تکیا تے ہزارہ ہے نا۔ سبحان اللہ۔ میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، مثلا اگر قرآن مجید کہیں ختم ہو جائے تو آپ کیا کریں گے؟ دوبارہ لکھنے کے لیے حافظ بلائیں گے۔ تو شہر میں 10,000 حافظ ہیں مثال کے طور پہ، 2 حافظوں نے مل کے قرآن لکھوا دیا، اب کیا کریں گے آپ؟ 10,000 سے الگ الگ لکھوائیں گے؟ بولو کیا کریں گے؟ وہ جو 2 نے لکھوایا ہے نا، ان سب کے سامنے اس کو پڑھ دیں گے، اگر ان میں کوئی زبر زیر پیش کی غلطی نہ نکالے تو آپ کہیں گے اس سارے مان لے ہے۔ اسی طرح لکھا تو 13 نے ہیں، پھر جمع بعد میں عثمان غنی نے کیا ہے۔ سبحان اللہ کی آواز آئے نا۔ اب یہ مت کہو کہ یہ ایک نے جمع کیا یہ 13 نے لکھا، سننا تو سب نے ہے نا، علی بھی بیچ میں، عباس بھی بیچ میں، حسن بھی بیچ میں، حسین بھی بیچ میں، لہذا قرآن نقل متواتر ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ہم یہ کہیں گے کہ اس میں نہ زبر کا فرق ہے نہ زیر کا فرق ہے۔ اچھا تو بات دور چلی گئی، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل اور میری امت میں بڑی مشابہ ہے۔ مشکات کے اندر ترمذی مستدرک للحاکم یہ حدیث موجود ہے۔ حضور نے فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي اسرائیل۔ اے ذرا دیکھو ذرا، فرمایا کہ بنی اسرائیل جو کچھ کرتے رہے میری امت وہی کچھ کرے، جیڑے کام او کرتے رہے وہی کامیں کرنے۔ کس طرح؟ خُذُوا النَّالَ بِالنَّالِ، جنہیں جتی جتی دے برابر ہوں دی ہے نا، نہیں سمجھے؟ نال کے ایتنی کے سجا پیر 8 نمبر ہوئے تھے خبر 9 نمبر ہوئے، دونے 8 نمبر میں نا، سمجھا؟ اور نیچے والا پتاوا جو اتنا ہوتے اوپر والا بھی اتنا ہی ہوتے، خُذُوا النَّالَ بِالنَّالِ، برابر سرابر۔ جس طرح یہ برابر ہے نا، اس طرح بنی اسرائیل اور میری امت کے بالکل ایک جیسے کرتوت کردار ان میں ہوں گے۔ سنیں ہوں ذرا، حضور نے فرمایا حتیٰ ان کان منہم من اتی امہ ورانیہ، یہاں تک کہ اگر ان میں سے یعنی بنی اسرائیل میں سے کسی نے اپنی والدہ کے ساتھ بدتمیزی کی، بد کرداری کی، تو میری امت کا بھی کوئی ایسا بدبخت اٹھے گا جو ایسا کرے گا۔ یعنی ہر گناہ، اب سننے سب نے، ہر گناہ جو بنی اسرائیل کے اندر پایا گیا وہ ہو نہ ہو وہ میری امت میں ضرور آئے گا۔ حضور نے فرمایا لیکن ایک گناہ ایسا ہے جو وہ کرتے رہے یہ نہیں کریں گے۔ کون ہو لیا بولے ہو یار، میں نے پتہ نہیں ہے، وہ کرتے رہے یہ نہیں کریں گے۔ یا رسول اللہ وہ کیا؟ فرمایا وہ اپنی کتاب میں گڑبڑ کرتے رہے، اپنی کتاب کو بدلتے رہے، اپنی کتابوں کو بدلتے رہے، اس میں بطلان ملاوٹ کرتے رہے، باطل کو ملاتے رہے، اپنی طرف سے لکھتے رہے، وہ کتابوں میں ملاوٹ کرتے رہے، میری امت قرآن کی حفاظت کرتی رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا 2 نور نظر آئے، یا اللہ یہ نور کون سے؟ فرمایا یہ رمضان ہے۔ یا اللہ یہ نور کون سے؟ فرمایا یہ قرآن ہے۔ یہ کس کے؟ نبی کے لیے۔ فرمایا نبی کے لیے اور امتی کے لیے۔ یا اللہ اجعل ہم امتی، یا اللہ ان کو تو نہ میرے امتی بنا دے۔ مالک نے فرمایا موسیٰ جی سودا ہو گیا ہے، وہ تل کا امت احمد، وہ تو میرے محبوب کی امتی ہے۔ حضرت موسیٰ قرآن اور رمضان کے نور میں ایسے لذت میں کھب گئے نا، کھبنا سمجھتے ہو؟ اتنا پیار آ گیا کہ کہنے لگے ربی وجعلنی منہم، یا اللہ اچھا اگر وہ میرے نہیں بنتے نا تو مجھے ہی ان میں سے بنا دے۔ نہیں یار، نہیں ہے یار، نہیں ہے، اس طرح بولتے ہوئے یار، اس طرح بولتے ہوئے، یا اللہ اگر میری امت وہ نہیں بن سکتی نا تو مجھے تو اس امت میں سے بنا دے۔
کیوں؟ تاکہ مجھے رمضان بھی مل جائے، مجھے اور سرکار کے امتیوں اور سینہ تان کے سر اٹھا کے چلو، اللہ نے ہمیں رمضان بھی دیا ہے، اللہ نے ہمیں، اس لیے تو حضور نے فرمایا تھا کہ اگر ہلاک ہو جائے وہ بندہ جس نے رمضان پایا اور خود اس کو بخشوا نہ سکا، اس کی وجہ یہ رمضان آئے رحمت لے کے آتا ہے، رمضان آئے مغفرت لے کے آتا ہے، رمضان آئے جہنم سے آزادی لے کر آتا ہے، اور رمضان آئے قرآن لے کے آتا ہے، بہاریں قرآن کی۔ اور یہ سینے، جن سینوں میں اللہ نے قرآن کا نور رکھا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات کی تختیاں اٹھائیں تو اس میں ایک امت کا ذکر تھا، الحمادون، ہر وقت حمد کریں گے، توجہ ہے نا یہاں ہے، الحمادون کیا کریں گے؟ حمد کریں گے ہر وقت، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، حمد کریں گے۔ والساجدون علی الارض، نماز کا ٹائم آئے گا، اے محلہ میں رہن والے اے دیکھن گے جہاں اور کوئی نہیں تے مٹی تے سجدے شروع کر دیں گے، سبحان اللہ دی آواز آوے یار۔ بے شک مسجدیں بناؤ، عالی شان قسم کی کارپٹوں پہ نمازیں پڑھو، لیکن خدا کی قسم جس وقت یہ ماتھا مٹی میں جا کر لگتا ہے، یہ ماتھا جب اپنے آپ کو، تو تذلل، عبادت کہتے کس کو ہیں؟ عبادت نام ہی تذلل و عاجزی اور انکساری کا ہے، خالق کے سامنے خود کو حقیر و ذلیل سمجھ کے جھک جانا، اس کی بات پہ اپنا سر جھکا دینا، یہ کیا ہے بولو؟ عبادت ہے۔ تو جب تم اللہ، مجھے یاد آ گئی ایک بات، احمد یار خان نعیمی صاحب نے لکھا ہے اور کئی بزرگوں نے اس بات کو لکھا ہے کہ جب آپ وضو کرتے ہو تو آپ کا جسم پاک ہوتا ہے، اور جب آپ تیمم کرتے ہو ہڈیاں پاک ہوتی ہیں۔ پھر میں جملہ بول رہا ہوں، جب آپ وضو کرتے ہو جسم پاک اور اوپر، اور جب آپ تیمم کرتے ہو ہڈیاں پاک۔ کیوں بھائی؟ فرمایا وضو منہ دھونا، وہ تو بندہ ویسے بھی صبح اٹھ کے منہ دھوتا ہے، جی میں اگر چنگا دیکھوں، کبھی مٹی بھی کسی نے منہ پہ ملی ہے ہوئے۔ فرمایا اب یہ جو ہڈیوں کو پاک کرنے والی چیز ہے نا، وہ اس کی عاجزی والا پانی ہے، توجہ ہے، اس کی عاجزی والا پانی ہے۔ وہ کیا ہے کہ جب نماز کا وقت آیا اب وہ پانی نہیں ہے، کہنے لگا اللہ میں نے تیرے آگے جھکنا ہے، تیرے اللہ نے آرڈر دیے ہوئے چل مٹی اٹھا، دل تو نہیں مان رہا، یہ مٹی تو میں کپڑوں سے بھی نہیں لگنے دیتا، منہ سے کیسے لگنے دوں؟ کہا نہیں مالک، اب تو راضی ہو نا، میں نے تجھے راضی کرنا ہے۔ سبحان اللہ، سر میں جا، تیری ہڈیاں بھی ہم نے پاک کر دی ہیں، کیونکہ تو خالق ارض و سما کے سامنے عاجز ہو گیا، ذلیل ہو گیا، جھک گیا، تو نے خالق کو اس کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کر دیا۔ حضرت گرامی بات دور چلی گئی، اللہ تعالیٰ نے حافظوں کے سینے کو، اچھا میں وہ پڑھ رہا تھا، میں بیان کر رہا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا پڑھا جی؟ 16 شانیں پڑھی ہوئے، کتنیاں؟ 16۔ ہاں آئیں کر کے ٹوریا کرو نا، ساڑیاں شانہ تو رات وچ بھی لکھیاں نے۔